اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ عزیز طلباء، آج کا چھٹا لیکچر مخارج کے دوسرے اصول لسان، آج اس کا ذکر ہوگا۔ زبان کے تین حصے ہیں۔ لسان زبان کو کہتے ہیں، لسان زبان کو کہتے ہیں، اور اس کے تین حصے ہیں۔ اس کے کچھ قراء نے 5 حصے بھی ذکر کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ زبان کی جڑ، وسط زبان، نوک زبان، ٹھیک ہے۔ اور جنہوں نے 5 ذکر کیے ہیں انہوں نے حافہ لسان، زبان کا بغلی کنارہ، اور طرف لسان، زبان کے کناروں کا ذکر بھی کیا ہے، چونکہ یہ بھی مخارج میں شامل ہوتے ہیں۔ چوتھا مخرج زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ۔ زبان کی جڑ، مثال کے طور پہ اگر یہ زبان ہے تو یہ زبان کی جڑ ہے، یہ زبان کی جڑ ہے، اور اس کے اوپر کا تالو کا نرم حصہ جو قوے کے ساتھ تھوڑا آگے، اگر مثال کے طور پہ وجود میں گرمی وغیرہ زیادہ ہو جائے یا کوئی گرم چیز کھائیں تو جو سوکھ جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ قوف کا مخرج ہے۔ کس کا؟ قوف۔ یہ کس کا؟ قوف کا مخرج ہے۔ 5واں مخرج قوف کے مخرج سے تھوڑا منہ کی طرف ہٹ کر، تھوڑا منہ کی طرف، حلق کی طرف نہیں، تھوڑا منہ کی طرف ہٹ کر زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ جو اس سے اگلا ہے، جہاں وہ نرم حصہ تالو کا ختم ہوتا ہے، جو اس کے ساتھ ہی اگلا متصل جو سخت حصہ ہے، وہاں سے کیف ادا ہوتا ہے۔ چھٹا مخرج وسط زبان اور وسط تالو، زبان کا درمیانی حصہ اور اس کے بالکل برابر میں تالو کا درمیانی وسط حصہ، درمیانی حصہ۔ یہ جیم شین یا غیر مدہ کا مخرج ہے، یہ جیم شین یا غیر مدہ کا مخرج ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ یا ساکن ما قبل مکسور میں یا مدہ ہوتی ہے، اور یا ساکن ما قبل مضموم کی کوئی مثال نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔ اب یہاں پہ مخارج جو ہے جن کا ذکر ہوا ہے ان کا یا حلق سے ذکر ہے یا لسان سے۔ اب جن کا ذکر ہونا ہے آگے، ان میں دانتوں کا تعلق بھی ہے، ان حروف کو دانتوں سے بھی تعلق ہے، اب ان کا ذکر ہوگا۔ سب سے پہلے دانتوں کی اقسام آپ کو جو ہے نا وہ بیان کی جائیں گی۔ کل دانت کتنے ہیں؟ 32۔ کتنے؟ 32 دانت ہیں۔ اس کی 6 اقسام ہیں: ثنایا، رباعیات، انیاب، ضواحک، طواحن اور نواجز۔ یہ 32 دانت ان 6 اقسام میں سے ہیں۔ یہ 32 دانت اب ثنایا کسے کہتے ہیں؟ نہیں، سامنے والے۔ ثنایا کسے کہتے ہیں؟ نہیں، آدھا جواب ٹھیک، آدھا غلط۔ ثنایا سامنے والے دانتوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، 2 اوپر 2 نیچے۔ اوپر والے دانتوں کو ثنایا علیہ اور نیچے والے دانتوں کو ثنایا سفلا کہا جاتا ہے۔
ٹھیک ہے، 2 اوپر اور 2 نیچے کتنے ہوئے؟ 4 دانت۔ سامنے کے 2 اوپر اور 2 نیچے والے دانت، اوپر والے دانتوں کو ثنایا علیہ اور نیچے والے دانتوں کو ثنایا سفلی کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ جو ہے رباعیات کا ہے، ثنایا کے دائیں بائیں، ثنایا کے دائیں بائیں، اوپر نیچے ایک ایک کل 4 دانت، کل 4 دانت۔ ثنایا سامنے والے رباعیات یہ کون سے والے ہیں؟ یہ تو ہو گئی تعریف اس کی۔ ثنایا سامنے والے دانت ہیں، رباعیات جو ہیں یہ کاٹنے والے بھی ہیں۔ جب کسی چیز کو کاٹا جاتا ہے تو 4 اوپر والے دانت اور 4 نیچے والے یہ پیوست ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انیاب، انیاب یہ رباعیات کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک کل 4 دانت، یہ نکیلے دانت یہ والے، ان کو غصے والے دانت بھی کہتے ہیں۔ مولانا استاذ القرہ فخر القرہ قاری کرامت علی نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے مایہ ناز قاری، بہت بڑا نام، بہت بڑا نام، اللہ ان کی مرکت پہ قرآن پاک کی خدمات کا صدقہ برکات کا نزول فرمائے اور ان کے لیے بلند درجات اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ آپ نے اپنی کتاب میں یہ نام بھی ساتھ ذکر کیے ہیں، آپ نے یہ ساتھ یہ بھی پہچان کے اعتبار سے ذکر کیے ہیں۔ یہ نکیلے دانتوں کو غصے والے دانت بھی کہتے ہیں۔ انیاب رباعیات کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک کل 4 دانت، یہ ہے غصے والے۔ اس کے بعد آ گیا ضواحک، اضحک اللہ سنہ کا مفید الطالبین، کیا معنی ہوا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں ہنستا رکھے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ضواحک ہیں، انیاب کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک کل 4 ڈاڑیں، کل 4 ڈاڑیں، یہ جو پہلی داڑ شروع ہوتی ہے نا، ان کو ہنسنے والے بھی کہا جاتا ہے۔ ان کو جب بندہ مسکراتا ہے ہنستا ہے تو نکیلے سے اگلا دانت نظر آتا ہے، اسی لیے اس کو ضواحک بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد طواحن، ضواحک کے دائیں بائیں اوپر نیچے 3 کل 12 ڈاڑیں، ان کو پیسنے والے دانت بھی کہتے ہیں۔ ان کو داڑیں یا دانت کہہ لیں، پیسنے والے دانت بھی کہتے ہیں۔ یہ دانت اصل میں اس انداز میں ہوتے ہیں، یہ ہے نا دانت، یہ برابر نہیں ہوتے۔ اگر کبھی یہ دانت برابر ہوں یہ کھانا کبھی پیس ہی نہیں سکتے، یہ تھوڑے سے ترچھے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، ان کے درمیان جیسے ہی کھانا آتا ہے تو یہ اس طرح کاٹتے ہیں اسے، اسی لیے ان کو طواحن بھی کہتے ہیں، یعنی پیسنے والے داڑیں۔ اور ان 3 داڑوں کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک کل 4 ڈاڑیں، ان کو عقل داڑ کہا جاتا ہے۔ اصل میں یہ داڑیں جو ہیں یہ آپ کے منہ کے جبڑے کو قائم رکھنے کے لیے مالک نے عطا کی ہیں، جو آپ کے جبڑے کو، جس کی جب عقل داڑ نکل جاتی ہے نا، اس کے بعد اس کے منہ کا یہ دانتوں کا جو ڈھانچہ ہے یہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے، پھر دانت کمزور ہو جاتے ہیں اور مختلف معاملات سے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کو ہم عقل داڑ کہتے ہیں۔ یہ اصل میں وہ شکنجہ ہے آپ کے دانتوں کا جو مالک نے آپ کے دانتوں کو محفوظ کرنے کے لیے لگایا۔ اب اس کو آسانی کے ساتھ یاد رکھنے کے لیے ایک قاری صاحب ہیں ہمارے، انہوں نے اس کو منہاج التجوید میں یہ ان اشعار کے ساتھ ذکر کیا کہ ہے کل تعداد دانتوں کی 30 اور 2، لکھ لیں، ہے کل تعداد دانتوں کی 30 اور 2، ثنایا ہیں 4
رباعی ہیں دو دو، ہے انیاب چار، ہے انیاب چار کہ باقی رہے 20، کہ کہتے ہیں قراء ادراس انہی کو، ادراس انہی کو، طواحن ہیں چار، ضواحک ہیں چار، طواحن ہیں 12، ضواحک ہیں چار، طواحن ہیں 12، نواجز بھی ہیں ان کے پہلو میں دو دو، بھی ہیں ان کے پہلو میں دو دو۔ ایک دفعہ پھر سن لیں، کل دانت 32 ہیں، ان کی 6 اقسام ہیں، ثنایا، رباعیات، انیاب، ضواحک، طواحن اور نواجز، اور شعر میں اس کو اس انداز میں ذکر کیا گیا ہے، کل تعداد دانتوں کی 30 اور 2، ثنایا ہیں 4، رباعی ہیں 2 2، ہیں انیاب 4 کہ باقی رہے 20، کہ کہتے ہیں قراء ادراس انہی کو، ضواحک ہیں 4، طواحن ہیں 12، نواجز بھی ہیں ان کے پہلو میں دو دو۔ 7واں مخرج حافہ لسان، 7واں مخرج حافہ لسان یعنی زبان کا بغلی کنارہ جو حلق کی طرف ہے، زبان کا بغلی کنارہ جو کہ حلق کی طرف ہے، موٹا حصہ، اس کے دائیں بائیں اوپر کی ڈاڑھوں کی جڑیں، اوپر کی ڈاڑھوں کی جڑیں، دونوں طرف پورا مخرج تو یہی ہے کہ دونوں طرف زبان لگے اور ادا ہو، ایک طرف بھی لگ جائے گی تو بھی ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے قاد، یہ اسی لیے قوی حرف ہے کہ یہاں پہ اس نے زبان کے بغلی کنارے سے جہاں سے ادا ہونا ہے پھر یہ تقویت لیتا ہے وہاں سے۔ اوپر کی ڈاڑھوں کی جڑی یہ ضاد کا مخرج ہے۔ اس کے بعد 8واں مخرج طرف لسان، زبان کی طرف کنارہ اور اس کے اور ضواحک سے ثنایا تک مقابل کا تعلق، اور ضواحک سے ثنایا تک مقابل کا تعلق، یہ کس کا مخرج ہے؟ لام کا مخرج ہے، کس کا؟ لام۔ 9واں مخرج لام کے مخرج سے تھوڑا سا منہ کی طرف ہٹ کر انیاب سے ثنایا تک مقابل کا تعلق، یہ نون کا مخرج ہے، یہ کس کا؟ نون کا مخرج ہے۔ 10واں مخرج نوک زبان مائل بپشت اور مقابل کا تعلق، نوک زبان مائل بپشت، یہ زبان مڑ کے اس کی پشت لگتی ہے مخرج پر، زبان کی نوک مڑ کے مخرج پر لگتی ہے، اس لیے اسے مائل بپشت کہا جاتا ہے۔ یہ را کا مخرج ہے، یہ اور کر کے زبان اٹھانی نہیں، اور دیکھیں زبان مڑ کے لگی ہے کہ نہیں، اسی کو مائل بپشت کہتے ہیں۔ 11واں مخرج نوک زبان اور ثنایا علیہ کی جڑیں، ثنایا علیہ کی جڑیں، یہ تا دال قا کا مخرج ہے، وہ نطع والا حصہ، کھردرا حصہ، اور ثنایا کی جڑیں، وہ حصہ ہے نا جہاں پہ جڑیں بنتی ہیں اس کی، حالانکہ ثنایا کی جڑیں نہیں ہوتی، جہاں پہ دانت ختم ہو رہے ہیں اور تالو کا سخت حصہ وہاں سے تا دال قا ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد 12واں مخرج نوک زبان اور ثنایا علیہ کے کنارے، یہ والا حصہ،
ثنایا علیہ کے کنارے. یہ ثا ذال اور غ کا مخرج ہے. ثا ذال غ کا مخرج ہے. اور 13واں مخرج نوک زبان ثنایا سفلا کا کنارہ مع اتصال ثنایا علیہ. یہ زا سین صاد کا مخرج ہے مع اتصال. ہاں جی اس کا معنی یہی ہے کہ اسی کے ساتھ ثنایا سفلا کا کنارہ اور اوپر والے دانتوں کا. تو اس سے کیا ادا ہوتا ہے؟ اس سے ملا ہوا جو حصہ ہے. یہاں سے زا سین صاد ادا ہوتے ہیں. اس کے بعد اگلا اصول آئے گا شفتین. یہ ہم کل پڑھیں گے. شفتین کو ہم کل پڑھیں گے. اب ہم صرف یہ پچھلے حروف کی تھوڑی سی مشق کرتے ہیں. پہلے ہم کریں گے مفردات کے اعتبار سے، پھر کریں گے مرکبات کے اعتبار سے. آپ نے جب اس کی پریکٹس کرنی ہے تو اسی انداز میں کرنی ہے. جیسے قوف پڑھیں، قوف. اب اسے ہم مفردات میں مفتوح مکسور مضموم اور ساکن ما قبل مفتوح، ساکن ما قبل مکسور اور ساکن ما قبل مضموم کے اعتبار سے اس کی مشق ہوگی. پہلے پڑھیں الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا را عین. عین نہیں کرنا، عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا آ ای او ہا ہی ہو عا عی عو حا حی حو غا غی غو خا خی خو قا قی قو کا کی کو جا جی جو شا شی شو یا یی یو ضا ضی ضو لا لی لو نا نی نو را ری. را پر ہوگا، ری باریک ہوگی اور رو پھر پر ہوگا. را ری رو تا تی تو دا دی دو قا طی طو ثا ثی ثو ذا ذی ذو غا غی غو زا زی زو سا سی سو صا صی صو. اب ہم اس کو ساکن ما قبل مفتوح کے اعتبار سے اس کی یہ حمزہ زبر حمزہ ا کر کے آئے گا. ہم اس کو ہر ایک کے ساتھ حمزہ اس طرح نہیں پڑھائیں گے، صرف اس کو مشق میں لے کے آئیں گے. جیسے ا ای او اہ ای اوہ آ ای او اح اح اوح اغ 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 نہیں، یہ حروف قلقلہ نہیں ہے. اغ
آپ غلط پڑھ رہے ہیں. اغ نہیں کرنا، یہ آواز وہاں پہ جا کے رک جائے گی. پھر اغ آواز روک لینی ہے. اغ اخ 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 اق 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 اک 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 اج 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 اش 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 آئی ای اض 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 ال 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 ان 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 ار 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 ات 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 اد 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 اط 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 اط. حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ کون کون سے؟ یہ حروف قلقلہ جو ہیں با جیم دال طا قاف، یہ جب ساکن ہوتے ہیں نا، ان کو جب پڑھا جائے تو ان کے مخرج میں جنبش پیدا ہوتی ہے، اس کو قلقلہ کہتے ہیں. یہ جو اد اوتو یہ جو ہے نا، یہ اج اب یہ اسی سے ہے. اگر اب ہے تو ات کیوں نہیں؟ ات اب ات اب اس. یہ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے کسی اور حرف پر قلقلہ نہیں کرنا. اور قلقلہ ہوتا کیا ہے؟ جب مخرج میں آواز لگتی ہے پھر پلٹتی ہے. جیسے ہم بال مارتے ہیں نا دیوار میں، وہ لگ کے جب پلٹتی ہے تو اس کے لگ کے پلٹنے کو ہی تو قلقلہ کہتے ہیں. ہاں. اس کے بعد از 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 اس 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 از 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 اس 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 اس. یہ میں نے آپ کو جو یہ مشق کروائی ہے، یہ ابھی میں نے جو مخارج کی ترتیب دی گئی ہے اسی کے اعتبار سے کروائی ہے. آپ نے اس کی ریکسل زیادہ سے زیادہ کرنی ہے. یس آلو یس آلو سئل ينبئهم فأتوا بئس ما يؤمنون أشهد ربهم منهم تهتدوا اهدنا مهتدين أنعمت علم علوم يعلم اعلموا اعبدوا الله حمد رحم حکم احمد احسان محسن غفور بغی غروب مغفرۃ استغفار طغیانا خوف آخر خلق مخلوق اخوة یخرج قال قیل قل اقرب اقترب یقرض کتب کتاب کتب تکتمون اکرام شکر جاہد جہاد وجوہ تجعل رجزا تجزا شہد شقاق شہداء
یشعرون عشرون مشفقون یفعل بینات یخادعون بیع بیع ضرب ارض ضرب ضربت یضرب اضرب مضربون فعل ذلك يفعل قلنا جعلنا علم قلنا منع حنیف نؤمن انتم منکم کنتم امر فرح کرم یرزق امرت نرسل کتب کتب یکتب یتلو فتنۃ اتلو آدم دماء الحمد قد ادفع یدرک بسط باطل یطوف مطلوب اطعام مطمئن ذهب اذن یأخذ یذهب اذهب مذنبین ثمرات آثمین یغاث اثمر مثل وثقا ظہر ظلال ينظرون یظلم حافظ یظلمون وزن تزر زبور وازدادوا رزق جزء کسب یکسب سئل اسلم اسحاق مستقیم صدق صراط صدور اصدق مصباح مصلحون. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مشق کرنے کی، صحیح معنوں میں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.